بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرقات فی المنطق 20واں سبق ہے۔ وينبغي أن يعلم أن الدلالة اللفظية الوضعية التي لها العبرة في المحاورات والعلوم على ثلاثة أنحاء، کہ جو دلالت لفظیہ وضعیہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ دلالت لفظیہ وضعیہ دلالت لفظیہ وضعیہ یہ تین قسم پر ہے۔ ایک ہے مطابقی، دوسرا ہے تضمنی اور تیسرا ہے التزامی۔ یہ تین قسم ہے اس کی۔ مطابقت جو ہے یہ طابق النعل بالنعل سے ہے، طابق النعل بالنعل۔ طابق النعل بالنعل اس کو کہتے ہیں کہ ایک جوتی کو دوسری جوتی کے ساتھ برابر کر لے، اور جب بالکل ایک دوسرے کے بالکل برابر آ جائے تو اس کو کہتے ہیں طابق النعل بالنعل۔ دونوں مطابق ہیں تو اس وجہ سے اس کو مطابقی کہتے ہیں کہ معنی موضوع لہو پورا جو ہے اپنے معنی لفظ جو ہے اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرتا ہے تو اس کو مطابقی کہتے ہیں۔ اگر جز پر دلالت کرے تو تضمنی، اگر لازم پر دلالت کرے تو التزامی۔ سب سے پہلے یہ جو ہے یہ سبق، یہ تو پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ دلالت لفظیہ وضعیہ جو ہے منطقی بیس کس سے کرتے ہیں؟ دلالت لفظیہ وضعیہ سے، اور محاورات میں اور علوم میں اس کا اعتبار کیا جاتا ہے دلالت لفظیہ وضعیہ کا، اور یہ تین قسم پر ہے۔ اس کی تین قسمیں، ایک مطابقی، ایک تضمنی اور ایک التزامی۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات ہے کہ وضع، موضوع اور موضوع لہو، یہ تین چیزیں جاننی ہیں۔ وضع کہتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا یا کسی چیز کے لیے مقرر کر دینا کہ جب اس چیز کا ذکر ہو یا اس کو محسوس کیا جائے اور اس کے ذریعے سے دوسری چیز معلوم ہو تو اس کو کہتے ہیں وضع۔ کسی چیز کا، اور آسان لفظوں میں وضع کہتے ہیں کسی چیز کا نام رکھ دینا، کسی چیز کے لیے کسی چیز کو مقرر کر دینا۔ مثلا لفظ زید ہے، زید اس کو مقرر کیا ہے ایک شخص معین کے لیے، تو اس کا وضع، اس کا نام رکھنا اس کے لیے اس کو کہتے ہیں وضع۔ اور اس زید کو کہتے ہیں موضوع اور لفظ، اور اس کو کہتے ہیں موضوع لہو اور معنی۔ اس کو کہتے ہیں موضوع اور لفظ، اور اس کو کہتے ہیں موضوع لہو اور معنی۔ یہ معنی ہے۔ مثلا لفظ مارکر ہے، لفظ مارکر یہ لفظ ہے، اس پر ہم تلفظ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مارکر، تو یہ لفظ ہے۔ اس کو وضع کیا گیا ہے، وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟ اس چیز کے لیے، اس کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ تو لفظ مارکر یہ موضوع ہے، اور یہ مارکر یہ موضوع لہو ہے، موضوع لہو، موضوع لہو، یہ ہے موضوع لہو۔ اور یہ نام رکھنا، یہ نام اس چیز کے لیے رکھنا یہ وضع ہے، یہ نام اس کے لیے رکھنا وضع ہے، اور یہ موضوع ہے، اور یہ موضوع لہو ہے، یہ لفظ ہے اور یہ معنی ہے۔ ابھی اگر یہ لفظ اپنی اس پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے، اس پورے معنی موضوع لہو پر، یعنی اس چیز پر، اس پر اور اس کے اندر جو اسپنچ لگا ہوا ہے اور اس پر جو نوک ہے
ان ساری چیزوں پر دلالت کرے تو اس کو کہتے ہیں مطابقی، یعنی پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرتا ہے، تو یہ موضوع لہو ہے۔ لفظ مارکر ہم بول کر اس سے پورا کا پورا یہ چیز جو ہے یہ مراد لیا جائے تو اس کو کہتے ہیں مطابقی۔ یہ معنی مارکر اپنا معنی پر دلالت کرتا ہے، مطابقی ہے۔ دلالت کیا ہے؟ یہ دلالت مطابقی ہے، مطابقی۔ اگر آپ کہیں کہ مارکر ٹوٹ گیا، مارکر ٹوٹ گیا، یہ حصہ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ ڈکن جو ہے یہ ٹوٹ گیا، تو یہاں آپ نے مارکر آپ نے بول کر اس سے مراد آپ نے صرف ڈکن لیا، یا آپ نے مارکر بول کر اس سے مراد یہ لیا یا یہ حصہ لیا، تو یہ ہے تضمنی۔ آپ نے جزء معنی موضوع لہو پر، یعنی لفظ دلالت کرتا ہے اپنے جزء معنی موضوع لہو پر۔ معنی موضوع لہو، یہ معنی موضوع لہو ہے، اس کے جز پر، اس پر یا اس پر یا اس پر، تو اس کو کہتے ہیں دلالت تضمنی۔ یا جو دلالت کر رہا ہے یہ لفظ اپنے اس معنی موضوع لہو پر دلالت کر رہا ہے تو یہ دلالت تضمنی ہے، یعنی معنی موضوع لہو کی جز پر دلالت کر رہا ہے، یہ بھی جز ہے، یہ جز ہے اور یہ جز ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ مارکر اچھی ہے، یہ مارکر اچھا ہے، یہ مارکر اچھا ہے، یہ قلم اچھا ہے، تو اس کی لکھائی اچھی ہے، اس سے مراد آپ کیا لے لیں؟ اس کی لکھائی اچھی ہے۔ مثلا یہاں پر ہم اگر لکھتے الحمد للہ، الحمد للہ، یہ ہم نے لکھ دیا، تو آپ کہیں کہ یار مارکر یا یہ قلم بہت اچھا ہے، یہ قلم بہت اچھا قلم ہے، یہ بہت اچھا مارکر ہے، تو ابھی یہ مارکر سے مراد آپ کا یہ نہیں، مراد یہ بھی مراد نہیں ہے، یہ بھی مراد نہیں ہے، یہ بھی مراد نہیں ہے، یعنی جز بھی مراد نہیں ہے، اور پورا معنی موضوع لہو بھی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے خارج معنی کہ اس کی لکھائی جو ہے، کیا اس کی لکھائی اچھی ہے، لکھائی اچھی ہے، تو ابھی یہ لازم اور خارج معنی ہے، لازم معنی ہے اور خارج ہے موضوع لہو سے، یعنی موضوع لہو میں داخل نہیں ہے، موضوع لہو میں یہ داخل ہے، یہ داخل ہے، یہ داخل ہے، یہ لکھائی جو ہے یہ خارج، اس کے الگ ایک خاصیت ہے۔ جس طرح انسان کی قابلیت علم ہے، انسان کی قابلیت علم ہے، تو یہ انسان کے لیے لازم ہے اور یہ مارکر کے لیے لازم ہے، لیکن اس کا نہ جز ہے اور نہ پورا معنی موضوع لہو ہے، نہ پورا معنی موضوع لہو ہے اور نہ جز ہے، بلکہ خارج معنی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ مارکر اچھا ہے، یہ اچھا ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی لکھائی کی طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی لکھائی اچھی ہے، تو آپ نے مارکر بول کر اس سے مراد اس کی لکھائی مراد لی، مارکر سے مراد لکھائی لی کہ مارکر اچھا ہے، اور آپ نے اس سے مراد کیا لیا؟ لکھائی کی لکھائی اچھی ہے، تو ابھی آپ نے مارکر بول کر، یعنی معنی موضوع لہو، یعنی مارکر بول کر اور معنی موضوع لہو کے لازمی معنی کو آپ نے مراد لیا، تو اس کو کہتے ہیں دلالت التزامی، اس کو کہتے ہیں دلالت التزامی۔ یہ یاد رکھیے کہ مارکر لفظ کو آپ نے خاص کر دیا اس کے ساتھ کہ جب بھی لفظ مارکر بول کر مراد یہ لیا جائے گا، یہ مراد لیا جائے گا، تو وہ لفظ ہو گیا اور یہ معنی، یہ ہے معنی، تو اس کو کہتے ہیں معنی۔ یہ ذہن میں رکھ کے انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ پھر اس کے اگر آپ مارکر بول کر اس کا کوئی جز مراد لے کہ یار مارکر ٹوٹ گیا، مارکر، اور آپ اس سے ڈکن مراد لے رہے ہیں، تو یہ ہے تضمنی۔ اگر پورا مراد لے موضوع لہو، اس کو موضوع لہو بھی کہتے ہیں، اس کو معنی بھی کہتے ہیں، تو موضوع لہو، پورا موضوع لہو مراد ہو تو مطابقی ہے، ایک جز مراد ہو تو تضمنی ہے، اور اس کی ایک خاصیت مراد، یعنی اس کے لازم خارج معنی مراد ہو، لکھائی مراد ہو، مارکر بول کر آپ اس سے مراد اس کی لکھائی مراد لے رہے، تو اس کو کہتے ہیں دلالت التزامی۔ تو سبق سے پہلے میں نے اس لیے یہ باتیں کی تاکہ آپ کو سبق میں آسانی ہو۔ ابھی العبرۃ علی ثلاثۃ انحاء، 3 قسمیں ہیں، کس کے؟
دلالت لفظیہ وضعیہ کی، اس میں سے ایک ہے مطابقیہ، دلالت المطابقیہ ایک، دوسری قسم ہے التضمنی، اور تیسری قسم ہے التزامیہ، دلالت مطابقی، دلالت تضمنی اور دلالت التزامی۔ ابھی دلالت مطابقی کس کو کہتے ہیں؟ دلالت مطابقیہ وہی ان یدل اللفظ، کہ لفظ دلالت کرے، جس طرح یہ لفظ ہے، مارکر لفظ ہے، علی تمام ما وضع ذلك اللفظ ما وضع ذلك اللفظ له، علی تمام ما وضع، تمام اس کے لیے بھی، اس کے لیے بھی، اس کے لیے بھی، اس سب کے لیے، ما وضع ذلك اللفظ له، ما وضع له موضوع له، ما وضع له یعنی موضوع له، موضوع ذلك اللفظ له، موضوع ذلك اللفظ له کس کے لیے؟ اس مارکر کے لیے۔ مثلا کدلالت الانسان، جس طرح لفظ انسان آپ بول کر اعلی مجموع الحیوان والناطق، انسان کی دو جز ہے، ایک حیوان ہے یعنی ایک زندہ ہونا ہے، اور ایک ادراک کرتا ہے، تو ادراک اور زندہ ہونا یعنی اس میں عقل کی وجہ سے، ناطقیت کی وجہ سے اور حیات کی وجہ سے، یہ دو چیزوں سے مجموعہ ہے اس کا۔ اگر لفظ انسان بول کر دونوں مراد لیا جائے تو یہ دلالت مطابقی ہے، اس لیے کہ دلالت الانسان یدل اللفظ علی تمام ما وضع له، یعنی اس کے لیے جس کے لیے اس کو وضع کیا، لفظ انسان جس کے لیے وضع کیے گئے ان سب پر دلالت کرے، یعنی موضوع له اس کی یہ پورے موضوع له پر دلالت کرے، تو اس کو کہتے ہیں دلالت مطابقیہ۔ وثانیہما التضمنیہ، دوسری قسم ہے تضمنی، الدلالت التضمنیہ وہی ان یدل اللفظ، کہ لفظ دلالت کرے، علی جزء المعنی، علی جزء المعنی، پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ مارکر لفظ ہے اور یہ اس کے لیے معنی ہے۔ میرا نام جو ہے یہ ممتاز علی، یہ نام جو ہے یہ میرے لیے یہ لفظ ہے اور یہ موضوع ہے، اور یہ وضع کیا گیا ہے میرے لیے، تو میں موضوع لہو، اس نام کے لیے موضوع لہو میری ذات ہے، تو میری ذات یہ موضوع لہو ہے، تو اس وجہ سے یہ یاد رکھیے کہ یہ موضوع لہو ہے، معنی الموضوع لہو یہ ہے اور لفظ موضوع یہ ہے، جو لفظ وضع کیا گیا ہے یہ ہے، اور جس چیز کے لیے لفظ وضع کیا گیا ہے یہ ہے، یعنی موضوع لہو جس چیز کے لیے لفظ وضع کیا گیا ہے، اور معنی اگر اس کے جز پر دلالت کرے، اس پر دلالت ہو جائے، اس پر ہو جائے، یا اس پر کہ ہم کہیں کہ یہ خراب ہے یا یہ خراب ہے، یا مارکر خراب ہے اور اس سے مراد ہمارا یہ ہو یا یہ اور یا یہ ہو۔ کدلالت الحیوان، کدلالت ہی یعنی دلالت الانسان علی الحیوان فقط، صرف کس پر؟ حیوان پر دلالت ہو یا صرف ناطق پر دلالت ہو، ایک جز پر دلالت ہو۔ وثالثھا، اور دلالت لفظیہ و وضعیہ کی تیسری قسم ہے دلالت التزامیہ۔ دلالت التزامیہ وہی یعنی الدلالت التزامیہ الا یدل اللفظ علی الموضوع لہ، لفظ اپنے موضوع لہو پر دلالت نہ کرے، یعنی مارکر بول کر آپ اس سے مارکر پورا مارکر بھی مراد نہ لے، ولا علی جزئہ، اور نہ اس سے کوئی جز مراد لے لے، یہ اس طرح جز بھی مراد نہ لے، بل علی معنی خارج، یہ معنی جو ہے یہ اس مارکر سے خارج ہے، یہ معنی اس مارکر سے خارج ہے اور اس کے ساتھ لازم ہے کہ اس کا کام یہ لکھائی کرنا لازم ہے، للموضوع لہو، موضوع لہو، یہ موضوع لہو ہے، اس کے لیے لازم ہے، تو جب اس کے لیے لازم ہے
اور خارج معنی موضوع لو پر دلالت کرے، یعنی پورے جز پر، پورے موضوع لو پر بھی دلالت نہ ہو، اس کی کسی جز پر بھی نہ ہو، بلکہ اس کے خارج اور لازم معنی پر دلالت ہو، تو اس کو کہتے ہیں دلالت التزامیہ۔ تو آپ اس کو مختلف چیزوں پر مختلف چیزیں ہم جب روزانہ بیان کرتے ہیں، مثلا کتاب کے بارے میں کہ کتاب جو ہے ضخیم ہے، تو کتاب ضخیم سے مراد یہ ہے کہ اس کے جلد اور اس کے صفحات جو ہیں، اگر ہم کہیں کہ یار ہماری کتاب جو ہے خراب ہو گئی، تو اس کا جلد کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جلد خراب ہے، یا صفحات جو ہے کچھ پٹ گئے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو ایک ہے کہ پوری کتاب مراد ہو، تو پوری موضوع لہو کتاب جو ہے موضوع لہو ہے، اور لفظی کتاب جب ہم بولتے ہیں، مثلا ہم یہ کتاب ہے، تو یہ کتاب مثلا یہ کتاب ہے ہمارے پاس، یہ کتاب یہ موضوع لہو ہے، اور لفظی کتاب جب ہم بولتے ہیں، جو زبان پر بولتے ہیں، یہ موضوع ہے، یعنی یہ لفظ ہے اور یہ معنی ہے۔ اگر اس کتاب سے ہم مراد صفحات لے لیں یا پوری کتاب مراد لے لیں، تو معنی موضوع لہو، پورے معنی موضوع لہو پر دلالت ہے، تو مطابقی ہے۔ اگر اس سے جلد مراد لیں یا اس کے کوئی ورق مراد لے لیں یا کوئی حصہ مراد لے لیں، تو مثلا ہم کہیں کہ کتاب پھٹ گئی ہے، تو کتاب کے پھٹنے مراد یہ ہے کہ اس میں کچھ صفحات پھٹ گئے ہیں یا جلد پھٹ گیا ہے، تو یہ تضمنی ہے۔ اور ہم کہیں کہ یار کتاب بہت اچھی ہے، تو کتاب میں اندر جو چیز ہے، جو علم ہے، جو یا اس کی جو خوبصورتی ہے، یہ وہ مراد لے لیں، تو یہ دلالت التزامی ہے، دلالت مطابقی اور تضمنی نہیں ہے۔ اس طرح ہم بہت ساری چیزیں جو ہے اس میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا گاڑی ہے، تو آپ اگر کہیں کہ میں نے گاڑی لے لی، تو پوری گاڑی آپ نے لے لی، تو یہ تضمنی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ یار گاڑی خراب ہے، تو پوری گاڑی تو خراب نہیں ہے لیکن کچھ حصہ خراب ہے، تو ابھی دلالت گاڑی کی دلالت گاڑی کی کچھ حصوں پر ہے، پوری گاڑی پر نہیں ہے، تو یہ دلالت تضمنی ہے۔ اور آپ کہیں کہ یار گاڑی کے سفر اچھی نہیں ہے، گاڑی اچھی نہیں ہے، اور اس سے مراد آپ کا گاڑی کی سفر ہے، کہ گاڑی کا سفر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو یہ ہے التزامی۔ یہ التزامی اس لیے کہ سفر جو ہے یہ گاڑی سے خارج معنی ہے اور گاڑی کے ساتھ لازم ہے، تو اس وجہ سے یہ آپ کئی چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا موبائل ہے، اگر آپ کہیں کہ یار موبائل جو ہے میں نے موبائل لیا اور پورا موبائل موضوع لہو جو ہے وہ مراد ہو، تو یہ مطابقی ہے۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ یار اپنا موبائل دے رہے میں تصویر کھینچ رہا ہوں، تو آپ اسے کہے کہ میرا موبائل خراب ہے، حالانکہ موبائل ٹھیک ہے، صرف کیمرہ خراب ہے، تو آپ نے موبائل بول کر کیمرہ مراد لیا، تو یہ تضمنی ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ یار موبائل اچھی نہیں ہے یا موبائل کی جو آواز ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو وہ خارج اور لازم معنی ہے۔ آپ کہیں کہ موبائل صحیح نہیں ہے اور مراد اس سے ہے آواز، تو یہ خارج اور لازم معنی ہے، تو اس کو موبائل کی دلالت اس کی آواز پر یہ التزامی ہے۔ یہ بہت ساری چیزوں میں، ہر چیز میں ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو توجہ نہیں دیتے، اور پھر کہتے ہیں کہ منطق جو ہے یہ ایک خاص لوگوں کے لیے خاص علم ہے۔ خاص لوگوں کے لیے خاص علم نہیں ہے، روزانہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، روزانہ ہم اس کی مشق کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں۔ اصطلاحات صرف ہمیں یاد نہیں ہے، باقی یہ جتنے اصطلاحات ہم یاد کرتے ہیں یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم روزانہ کے باتوں میں، روزانہ کے محاورات جو ہے اس میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔